دمشق کی فوج کا کمانڈر دراصل وہی تھا۔ انطاکیہ میں کلوس نام کا ایک رومی سالار تھا۔ اسے ہرقل نے 5000 نفری کی فوج دے کر دمشق جانے کو کہا۔ شہنشاہ ہرقل کلوس نے کہا، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس وقت آؤں گا جب میری برچی کی انی کے ساتھ مدینے کے سالار خالد بن ولید کا سر ہوگا۔ تم مجھے صرف حلف سے خوش نہیں کر سکتے، ہرقل نے کہا۔ میں صرف ابن الولید کا سر نہیں، تمام مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً دمشق پہنچو، وہاں کمک کی ضرورت ہے۔ سب چلے جاؤ اور دمشق کو بچاؤ۔ تمام سالار فوراً روانہ ہو گئے۔ ہرقل کا ایک مشیر خاص ہرقل کے پاس موجود رہا۔ شہنشاہ ہرقل اس مشیر نے کہا، سالار کلوس کو دمشق نہ بھیجتے تو اچھا تھا۔ اگر اسے بھیجنا ہی تھا تو سالار عزازیز کو دمشق سے نکال لیتے۔ کیوں؟ کیا شہنشاہ بھول گئے ہیں کہ ان دونوں میں لمبی چپقلش ہے جو دشمنی کی صورت اختیار کر جایا کرتی ہے؟ مشیر نے کہا، ان کی آپس میں بول چال بند ہے۔ دراصل کلوس عزازیز کی اچھی شہرت سے حسد کرتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا تم یہ خطرہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ ہرقل نے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ روم، مشیر نے کہا، میں یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہرقل نے کہا۔ انہیں یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ وہ مل کر نہ لڑے تو بڑی بری شکست کھائیں گے، اور مجھے خوش کرنے اور دوسرے آدمی کو میری نظروں میں گرانے کے لیے جوش و خروش سے لڑیں گے، اور اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں یقیناً معلوم ہے کہ ان کی سزا کیا ہوگی۔ مشیر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین دمشق کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ رومی سالار عزازیز نے دمشق پہنچتے ہی شہر کے دفاع کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ دمشق کی شہر پناہ کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا ایک نام تھا۔ عزازیر نے دمشق کو محاصرے سے بچانے کا یہ انتظام کیا کہ زیادہ فوج شہر کے باہر رکھی تاکہ مسلمانوں کو شہر تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے، انہیں شہر سے باہر ختم کیا جائے۔ شہر میں خاص طور پر منتخب کیے ہوئے دستے رکھے گئے تھے۔ ان میں ایک محافظ دستہ تھا جسے جانباز دستہ کہا جاتا تھا۔ اس 1 میل سے کچھ زیادہ لمبے اور 4-5 فرلانگ چوڑے شہر کی آبادی میں اس خبر نے ہڑبانگ بپا کر دی تھی کہ مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس خبر سے پہلے مسلمانوں کی دہشت شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ سالار شہریوں کو بھی شہر کے دفاع کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن شہریوں سے انہیں تعاون نہیں مل رہا تھا۔ شہری تو اپنا مال و دولت اور اپنی جوان لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں کو ساتھ لے کر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن فوج نے انہیں روک دیا۔ مجاہدین کا لشکر دمشق سے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ جاسوس جو آگے گئے ہوئے تھے وہ باری باری پیچھے آئے، رپورٹ دیتے اور پھر آگے چلے جاتے۔ اب مجاہدین کی جذباتی کیفیت ایسی تھی جیسے ان کا کوئی گھر ہی نہ ہو، کوئی وطن نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، بس اللہ ہی اللہ ہو جس کے نام کا وہ ورد کرتے جا رہے تھے، یا چند مجاہدین مل کر کوئی جنگی ترانہ گاتے تھے۔ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی قربان گاہ پر رکھ دی تھیں۔ رومیوں کے لیے وہ جسم تھے، لیکن اپنے لیے وہ روحیں تھیں، اور اپنے جسموں کی تکالیف اور ضروریات سے وہ بے نیاز ہو گئے تھے۔ انہیں تو جیسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور دشمن کی تعداد کئی گنا ہے۔ ان کے سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ کی جذباتی کیفیت بھی ایسی تھی، لیکن تاریخ کے اس عظیم جرنیل کی نگاہ حقائق پر تھی۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ اتنی کم نفری کو اتنی زیادہ نفری کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ انہوں نے رومیوں کو دیکھ لیا اور تسلیم کیا تھا کہ یہ ایک عمدہ فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیش نظر رکھا تھا کہ رومی اپنے ملک میں ہیں اور جو سہولتیں انہیں حاصل ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ شکست کی صورت میں مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہیں تھی، اس صورت میں انہیں قید یا قتل ہونا تھا۔ ان احوال و قوائف کے پیش نظر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے جاسوسی کے انتظامات اور ذرائع کو پہلے سے بہتر بنا کر انہیں منظم کر دیا۔ چند ایک اور تبدیلیوں میں قابل ذکر یہ ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک سوار دستہ بنایا جس میں 4000 منتخب گھوڑا سوار رکھے۔ یہ تیز رفتار اور متحرک دستہ تھا، اسے طلحہ کہتے تھے۔ متحرک سے مراد یہ ہے کہ اس رسالے نے جم کر نہیں بلکہ بھاگتے دوڑتے حملہ کرا کے ادھر ادھر ہو جاتے اور دشمن کو گھما پھرا کر لڑاتے ہوئے جنگ میں شریک رہنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔
دمشق کی جانب کوچ کے دوران یہ سوار دستہ مسلمانوں کے لشکر کا ہراول تھا۔ کوچ کا چوتھا دن تھا۔ ہراول کا یہ سوار دستہ ایک بستی مراج السفر کے قریب پہنچا تو آگے کیے ہوئے وہ جاسوس آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس دستے کے ساتھ تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ تھوڑی دور آگے رومی فوج تیاری کی حالت میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ جاسوسوں کے انداز کے مطابق وہ مقام دمشق سے 12-13 میل دور تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس رومی فوج کی تعداد 12,000 تھی اور اس میں سوار زیادہ تھے۔ اس کے 2 سالار تھے، ایک عزازیر اور دوسرا کلوس۔ یہ وہی رومی سالار تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی۔ انہیں دمشق کے سپہ سالار توما نے اس منصوبے کے تحت بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اگر اسے تباہ نہ کیا جا سکے تو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ واپس چلا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنی سی کامیابی ہر قیمت پر حاصل کی جائے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دن دمشق سے دور رکھا جائے، تاکہ دمشق کے دفاع کے لیے مزید دستے وہاں پہنچائے جائیں اور شہر میں اتنی خوراک پہنچا کر جمع کی جا سکے کہ محاصرہ طول پکڑ جائے تو شہر میں قحط کی صورت پیدا نہ ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہراول کا صرف یہ سوار دستہ تھا جس کی نفری 4,000 تھی۔ باقی لشکر ابھی بہت دور تھا۔ ہراول کی رفتار تیز تھی۔ دشمن کی موجودگی کی اطلاع پر خالد رضی اللہ عنہ نے رفتار سست کر دی۔ ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ پورا لشکر آ جائے اور دوسرا یہ کہ دشمن کے قریب شام کو پہنچے تاکہ رات کو آرام کیا جا سکے اور الصبح لڑائی شروع کی جائے۔ اگر جاسوس آگے گئے ہوئے نہ ہوتے تو خالد رضی اللہ عنہ لا علمی میں 4,000 سواروں کے ساتھ دشمن کے سامنے جا پہنچتے، پھر صورتحال ان کے حق میں نہ رہتی۔ رومیوں کے اس 12,000 کے لشکر نے بڑی اچھی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں ایک وادی تھی جس میں گھنے درخت تھے اور وہاں ایک پہاڑی تھی۔ رومی اس پہاڑی کے سامنے اور وادی کے منہ میں تھے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی جو ان کو کئی جنگی فائدے دے سکتی تھی۔ مسلمان اس پھندے میں آ سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دشمن کے سامنے پہنچے۔ دشمن سے ان کا فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالنے کو کہا۔ سورج غروب ہو گیا، اس لیے یہ خطرہ نہ رہا کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ جمادی الثانی 13 ہجری کے چاند کی 18ویں تھی۔ آدھی رات کو چاندنی بڑی صاف تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ پیادہ آگے چلے گئے۔ رومیوں کے سوار گشتی سنتری گشت پر تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان سے بچتے پہاڑی تک گئے۔ وہ زمین کے خد و خال کا جائزہ لے رہے تھے۔ رات گزرتے ہی انہیں یہاں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سوار دستے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ان کا لشکر بہت دور تھا۔ انہوں نے پیغام تو بھیج دیا تھا کہ رفتار تیز کر دیں، پھر بھی لشکر جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی رفتار تو پہلے ہی تیز تھی، مسلمانوں کا کوچ ہونا ہی تیز تھا۔ 19 اگست 634 ہجری بمطابق 19 جمادی الثانی 13 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستے کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ رومی بھی تیاری میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی ترتیب دیکھی تو انہیں شک ہوا کہ رومی حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہیں اتنا وقت درکار تھا کہ باقی لشکر پہنچ جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کا ارادہ معلوم کرنے کے لیے اپنے سوار دستے کے ایک حصے کو حملہ کر کے پیچھے یا دائیں بائیں نکل جانے کا حکم دیا۔ تقریباً 1000 گھوڑے سمندری طوفان کی موجوں کی طرح گئے۔ رومیوں نے حملہ روکنے کی بجائے یہ حرکت کی کہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سوار اس خیال سے آگے نہ گئے کہ دشمن گھیرے میں لے لے گا۔ ویسے بھی انہیں آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ وہ جس رفتار سے گئے تھے اسی رفتار سے گھوڑے موڑتے ہوئے دور کا چکر کاٹ کر آ گئے۔ چند ایک سالار خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ سب کو توقع تھی کہ اب رومی حملے کے لیے آئیں گے۔ ان کی فوج 3 گنا تھی مگر انہوں نے کوئی جوابی حرکت نہ کی۔ خدا کی قسم رومی کچھ اور چاہتے ہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا۔ یہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور میں اپنے لشکر کے انتظار میں ہوں۔ ان کے ساتھ کھیلو ابن الولید۔ سالار زرار رضی اللہ عنہ بن الازور نے کہا، یہ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور انہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارا لشکر ابھی دور ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بھی سوچ ابن الولید۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ چوکس نہیں کہ ہمارا لشکر شاید کسی اور طرف سے ان پر حملہ کرے گا؟ میں ان کا دھیان پھیر دیتا ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رومیوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دشمن کو انفرادی مقابلوں کے لیے للکارا۔
پہلے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس دور میں فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں سے ایک آدمی سامنے آتا اور ان میں انفرادی لڑائی ہوتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار رضی اللہ عنہ بن الازور، شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ اور امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو مقابلے کے لیے آگے کیا۔ یہ تینوں سالار تھے۔ وہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر گھوڑے دوڑانے اور دشمن کو للکارنے لگے۔ رومیوں کی صفوں سے 3 سوار نکلے، وہ بھی سالاری کے رتبے کے آدمی تھے۔ رومی جنگجو قوم تھی۔ اس قوم نے تاریخ ساز تیغزن اور شہسوار پیدا کیے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ان تینوں سالاروں کے مقابلے میں جو رومی نکلے وہ زبردست لڑاکے تھے۔ کھلے میدان میں مقابلے شروع ہو گئے۔ یہ 3 جوڑوں کا مقابلہ تھا۔ تینوں جوڑ الگ الگ ہو گئے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے اور برچیوں سے برچیاں ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں فوجوں سے نعرے گرج رہے تھے۔ گھوڑے اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپتے جا رہے تھے۔ پھر گرد سے ایک گھوڑا نکلا۔ اس کا سوار ایک طرف لڑک گیا تھا۔ گھوڑا بے لگام ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک رومی سالار تھا جو بڑا گہرا زخم کھا کر گھوڑے سے گر رہا تھا۔ رومیوں کی صفوں سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا نکلا اور گرتے ہوئے سوار کے پیچھے گیا۔ اس نے گھوڑے کے سوار کو گھوڑے کی پیٹھ پر کر دیا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور رومی سوار گرا، پھر تیسرا بھی گر پڑا۔ تینوں رومی مارے گئے۔ زرار رضی اللہ عنہ بن الازور کا انداز وہی تھا کہ مقابلے میں اترتے ہی انہوں نے خود زرہ اور قمیص اتار کر پھینک دی تھی۔ مقابلہ ختم ہوا تو 3 رومیوں کی لاشیں ایک دوسری سے دور دور پڑی تھیں۔ زرار رضی اللہ عنہ، شرجیل رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑانے اور انہیں للکارنے لگے۔ رومیوں، یہ لاشیں اٹھاؤ، آگے آؤ بزدلو، ہے کوئی اور موت کا طلبگار؟ ہم رومیوں کے قاتل ہیں۔ رومیوں، یہ زمین تم پر تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر مجاہدین اسلام نے وہ شور و غل بپا کر رکھا تھا کہ آسمان ہلنے لگا تھا۔ ایک اور رومی گھوڑا دوڑاتے میدان میں آیا اور اس نے تلوار لہرا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اس کی طرف گئے تو زرار رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلائے، پیچھے رہے ابی بکر کے بیٹے، اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ وہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر گئے۔ رومی نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، لیکن زرار رضی اللہ عنہ نے اس کے گھوڑے کو پوری طرح مڑنے بھی نہ دیا۔ انہوں نے تلوار کی نوک رومی کے پہلو میں اتار دی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ گر پڑتا۔ زرار رضی اللہ عنہ نے اسے مقابلے کا موقع دیا تھا۔ اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کا دم خم پہلے زخم سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ زرار رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کھیلتے رہے۔ آخر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ گھوڑے پر دوہرا ہوا، پھر لڑک کر نیچے آ پڑا۔ مدینہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں چند اور رومی آئے اور مارے گئے۔ زرار رضی اللہ عنہ، شرجیل رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے صرف یہی نہیں کیا کہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، بلکہ کوئی رومی صف سے آگے ہو کر ان کی طنزیہ للکار کا جواب دیتا تو وہ ان تینوں میں سے جس کے سامنے ہوتا وہ اسے برچھی یا تلوار سے ختم کر دیتا۔ اس طرح انہوں نے چند ایک رومیوں کو زخمی بھی کیا اور قتل بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے تو تماشا دیکھتے رہے، پھر وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے۔ پیچھے آ جاؤ تم تینوں، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا اور میدان میں گھوڑا دوڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں برچی تھی۔ مورخوں نے ان کی للکار کے الفاظ لکھے ہیں: میں اسلام کا ستون ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں خالد بن ولید ہوں، میں اپنی فوج کا سپہ سالار ہوں، میرے مقابلے میں سپہ سالار آئے۔ واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ رومی سالاروں عزازیر اور کلوس کے درمیان چپقلش تھی۔ جب خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے مقابلے میں سپہ سالار آئے تو رومی سالار عزازیر نے اپنے ساتھی سالار کلوس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کلوس اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھتا ہے، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کلوس یہ سن کر خاموش رہا اور مقابلے کے لیے آگے بھی نہ بڑھا۔ ہمارا سالار کلوس ڈر گیا ہے، عزازیر نے تنزیہ کہا۔ اس نے کلوس کو کچھ اور تانے بھی دیے۔ کلوس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہچکچا رہا ہے۔ عزازیر اس پر تانوں کے تیر چلا رہا تھا۔ ان سے تنگ آ کر کلوس نے گھوڑا بڑھایا اور خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ 4 مورخوں نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ کلوس ان کی طرف آیا تو اس کا انداز حملے والا نہیں تھا اور اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو کچھ ایسا اشارہ کیا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے اشارے کی پرواہ نہ کی۔ دشمن کا دوستانہ اشارہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا اس کی طرف دوڑایا اور اس پر برچھی کا وار کیا۔ کلوس تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے اپنے آپ کو اس وار سے صاف بچا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے جا کر گھوڑا موڑا اور کلوس پر دوسرے حملے کے لیے گئے۔
اب کہ انہوں نے سنبھل کر کلوس کو برچھی ماری۔ کلوس نے اب پھر ان کا وار بیکار کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے برچھی پھینک دی۔ کلوس نے دیکھا کہ اب خالد رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں تو اس نے تلوار تانی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا اس کی زد سے پرے کر لیا اور گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا۔ اسے فوراً روک کر موڑا اور کلوس پر آئے۔ کلوس نے گھوڑا موڑا، وہ بہتر پوزیشن میں آ کر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے آ کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑے سے گرا دیا۔ انہوں نے گھوڑے سے کود کر کلوس کو دبوچ لیا۔ کلوس زمین پر پڑا تھا، اس نے اٹھنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کو پکارا کہ آئیں۔ 2-3 محافظ دوڑے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ کلوس کو قیدی بنا لیں۔ اس طرح کلوس مرنے سے بچ گیا اور قیدی بن گیا۔ جب کلوس کو قیدی بنا کر خالد رضی اللہ عنہ کے محافظ لے گئے تو اسے پیچھے لے جانے کی بجائے سامنے کھڑا کر دیا گیا تاکہ رومی اسے دیکھتے رہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چکر میں دوڑاتے اور رومیوں کو للکارتے تھے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ کلوس کا گھوڑا ایک جگہ رک گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اشارے پر ان کا ایک محافظ کلوس کا گھوڑا پکڑ لایا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی للکار کے جواب میں اب رومی سالار عزازیر سامنے آیا۔ او کلوس! سالار عزازیز نے خالد رضی اللہ عنہ کو للکارنے کے بجائے اپنے ساتھی سالار کلوس کو للکار کر تانا دیا۔ دیکھ لے اپنا انجام بزدل کمینے، تو مجھے رسوا کر رہا تھا، اب میری تلوار کا کمال دیکھ۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے بجائے گھوڑا عام چال سے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھایا اور خالد رضی اللہ عنہ سے طنزیہ لہجے میں کہا، عربی بھائی میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا، میرے قریب آ جا۔ او اللہ کے دشمن! خالد رضی اللہ عنہ نے اس کی طنز کو سمجھتے ہوئے کہا، میں تیرے قریب گیا تو تیرا سر تیرے جسم کے ساتھ نہیں رہے گا، تو ہی آ جا۔ عزازیر نے تلوار نکالی اور خالد رضی اللہ عنہ کی طرف آیا، لیکن وہ ہنس رہا تھا جیسے خالد رضی اللہ عنہ کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے کچھ دور رک گیا۔ عربی بھائی، اس نے کہا، تجھے میرے مقابلے میں آنے کو کس نے کہا ہے؟ کیا تو نے سوچا نہیں کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا؟ کیا تو نے سوچا نہیں کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو تیرے ساتھی سالار تیرے بغیر کیا کریں گے؟ اللہ سے دشمنی رکھنے والے رومی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میرے ساتھیوں نے کیا کر دکھایا ہے؟ انہیں اگر میری اجازت ہوتی تو یہ تیرے اس سارے لشکر کو اسی طرح کاٹ دیتے جس طرح تیرے یہ ساتھی کٹے ہوئے مردہ پڑے ہیں۔ میرے ساتھی آخرت سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا اور یہ زندگی تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو ہے کون؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ او بدقسمت عربی! عزازیر نے خالد رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑانے کے لہجے میں کہا، میں اس ملک کا جابر سالار ہوں، تیرے لیے قہر ہوں، میں فارسیوں کا قاتل ہوں، ترکوں کے لشکر کو برباد کرنے والا ہوں۔ میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں موت کا فرشتہ ہوں، عزازیر نے کہا۔ میرا نام عزازیر ہے لیکن میں اسرائیل ہوں۔ خدا کی قسم، جس موت کا تو فرشتہ ہے وہ موت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ وہ تجھے جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں پہنچائے گی۔ عزازیر کو خالد رضی اللہ عنہ کی اس طنز پر بھڑک اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ میرے عربی بھائی، اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تو کلوس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے جو تیری قید میں ہے؟ وہ دیکھ رومی سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تیرا سالار بندھا ہوا ہے۔ عزازیر کا رویہ اور لہجہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے اسے ابھی تک قتل نہیں کیا؟ عزازیر نے کہا، تو نہیں جانتا کہ رومیوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عیار اور شیطان ہے تو وہ کلوس ہے، تو اسے قتل کیوں نہیں کرتا؟ کوئی وجہ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کروں گا۔ ان دونوں رومی سالاروں کی آپس کی دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی کسی بات پر بھڑکتا ہی نہیں تھا۔ میری ایک بات پر کان دھر عربی سالار، عزازیر نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تو کلوس کو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار دوں گا، 10 قبائیں ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ اور روم کے جابر سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سب تو مجھے کلوس کو قتل کرنے کا انعام دے رہا ہے؟ یہ بتا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا دے۔ تو ہی بتا، عزازیر نے کہا۔ کیا لے گا؟ جزیہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب عزازیر بڑھکا۔ عرب کے بدو، عزازیر نے کہا، اب میرا وار دیکھ، ہم عظمت کی طرف جاتے ہیں، تو ذلت میں جاتا ہے۔ اپنے آپ کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں.